مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیار کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن جب بندے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کر کے جنت کے بجائے جہنم کا راستہ پسند کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زبردستی نہیں روکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھ بوجھ دی ہے، عقل و شعور دیا ہے، اور اس عقل و شعور دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ انسان کون سا رستہ اختیار کرتا ہے۔ حق اور باطل دونوں چیزوں کی سمجھ اس کے سامنے ہے، وہ ہر چیز میں تمیز کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو مرفوع القلم ہیں، وہ دیوانے، مجنون اور پاگل جو ہوتے ہیں، ان سے اسی لیے پوچھ نہیں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں ہے۔ عقل و شعور رکھنے والے انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں موقع دیا، میں نے تمہیں سمجھ دی، حق اور باطل تم پہ ظاہر کر دیا، اس کے باوجود اگر تم حق کو نہیں پہچانو گے تو پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے ساتھ برقرار رہے تو وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ کرنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے قرب بھی مل جائے گا اور اللہ کی محبت کا وہ حقدار بھی ٹھہرے گا۔ ان چیزوں میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں ان فرائض کا اہتمام کرے۔ اس لیے کہ اگر فرائض کو ایک شخص نے ترک کر دیا ہے، فرائض کو ترک کرنے کے بعد وہ جتنے بھی اعمال کر لے، اس کے اعمال اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ جو چیز اللہ نے لازم ٹھہرائی ہے، وہ لازم کو اگر چھوڑ دے گا تو پھر اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ سب سے پہلی چیز جو بنیادیں ہیں اسلام کی، ان بنیادی چیزوں کی طرف توجہ دے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان چیزوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو کے، گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو مانگنا۔ جہاں اللہ کی رحمت مانگے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی محبت کا بھی سوال کرے۔ اے اللہ مجھے اپنی رحمت کا حقدار بنا دے، اے اللہ مجھے اپنی محبت کا حقدار بنا دے، مجھ پہ اپنی رحمتوں کا بھی نزول فرما، مجھ پہ اپنی محبتوں کا بھی نزول فرما۔ اور جو شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا سے اس کے لیے ندا لگواتے ہیں، آواز لگائی جاتی ہے کہ اے لوگو، میں رب اس شخص سے راضی ہوں، تم بھی راضی ہو جاؤ۔ اگرچہ لوگ وہ آواز نہیں سنتے، چرند و پرند کو آواز اللہ تبارک و تعالیٰ سناتے ہیں، جنگل میں رہنے والے درندوں کو اللہ آواز سناتے ہیں، چوپائے وہ آواز سنتے ہیں، لیکن انس و جن یہ آواز نہیں سن سکتے۔ ندا جب لگتی ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی عقیدت ڈال دیتے ہیں۔ اس شخص کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں پڑ جاتی ہے اور وہ لوگوں کے لیے محبوب بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان دنیا پہ ندا لگوائی جاتی ہے کہ یہ میرا مبغوض ہے، میں اس سے ناراض ہوں، اے دنیا والو تم بھی اس سے دور رہو۔ تو پھر لوگوں کے دلوں میں اگرچہ بظاہری طور پر لوگ اس کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہوں، اس کا منصب ایسا ہو کہ لوگ اس کا احترام کرتے ہوں، لیکن اس کی عزت اور احترام دل سے نہیں ہوگی، وہ اس کے منصب کے لیے ہوگی، اور وہ جب تک منصب ہوگا تو یہ لوگ تکریم بھی کریں گے، لیکن جب منصب ختم ہو جائے گا تو یہ تکریم بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے اللہ کا محبوب بننے کے لیے کچھ اعمال ایسے کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز میں نے عرض کی کہ فرائض کی ادائیگی، فرائض میں کوتاہی نہ ہو،
تو اللہ راضی رہتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرنے والے کو اللہ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، پیار کی نظر سے، محبت کی نظر سے اللہ دیکھتے ہیں۔ تو ہر شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیار کی نظر سے دیکھیں، محبت کی نظر سے دیکھیں، تو اس شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر وہ نماز جس کے بعد ہر وہ نماز جس کے بعد سنتیں اور نوافل ادا کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ظہر، مغرب اور عشاء کی نمازیں، ان تینوں نمازوں کے بعد جہاں اور نوافل ادا کرے، وہاں 2 نفل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے بھی ادا کرے کہ اے پروردگار، یہ صرف میں تیری محبت میں پڑھ رہا ہوں، کسی اور چیز کی نیت اس میں نہ ہو، نہ شکرانے کی ہو، نہ توبہ کی ہو، نہ کسی اور چیز کی، وہ صرف اللہ کی محبت کے لیے ہو۔ ہاں، شکرانے کے نوافل بھی ادا کرتا رہے، توبہ کے نوافل بھی پڑھتا رہے، حاجات کے لیے بھی نوافل پڑھتا رہے، اور جو باقی نفلی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اللہ کے قرب کے حصول کے لیے، ان کا بھی اہتمام کرے، لیکن اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کے لیے 2 رکعت ہر اس نماز کے بعد جس کے بعد نفلی نمازیں ادا کی جاتی ہیں، 2 نفل ادا کرے، اور نفل ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرے، اے پروردگار، یہ 2 نوافل صرف اور صرف تیری محبت کے لیے پڑے ہیں، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ جو شخص اللہ سے یہ دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام نیک لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا کے غم بھی ہم ختم کر دیں گے، اسے اپنے محبوب لوگوں میں، اپنے دوستوں میں شامل کر دیں گے، اور جب ایسا ہو جائے گا تو اس کی پھر دنیا کی پریشانیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، کیونکہ پریشانیاں ختم کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے یہ 2 نفل ہر اس نماز کے بعد ضرور ادا کیے جائیں جس کے بعد سنت اور نوافل پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے